بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، آج انتہائی دکھ اور غم کی حالت میں آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، کیونکہ 28 جنوری کو شہر لاہور میں ایک ایسی شخصیت ہم سے جدا ہو گئی ہیں کہ جن کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے سے ہر مکتبہ فکر، ہر ذہن اور ہر عمر کے لوگ اپنے آپ کو، بے شمار لوگ اپنے آپ کو یتیم محسوس کر رہے ہیں، اور اسی قسم کے کچھ احساسات اور جذبات میرے بھی ہیں۔ محترم حافظ سلمان بٹ صاحب، ان کی جب زندگی ہمارے سامنے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو اس آیت کی وہ تفسیر نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ محترم حافظ سلمان بٹ صاحب اگر چاہتے تو بہت کچھ یہاں اس دنیا میں اپنے لیے جمع کر سکتے تھے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، خود اپنی ذات کے لیے، لیکن بالکل خالی ہاتھ اپنے بچوں کو کرائے کے گھر میں چھوڑ کر وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس آیت کی وہ ہمیں تفسیر نظر آتے ہیں، جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں کہ میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ تو آج وہ بھی ہمارے لیے اور اپنے جو ان بچوں کے لیے جن کی رگوں میں ان کا اپنا خون دوڑ رہا ہے، ان کے لیے وہ صرف خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ میری اسلامی جمعیت طلبہ میں ہوتے ہوئے 2015 میں ان سے باقاعدہ نشست کی صورت میں پہلی ملاقات ہوئی ان کے اسلام پورہ والے گھر میں، اور میں ڈر رہا تھا ان کی شخصیت کے رعب کی وجہ سے، اور بہت ہچکچا رہا تھا کہ کس طرح بات کی جائے ان سے، لیکن تھوڑا ہی وقت گزرنے کے بعد اتنی زیادہ بے تکلفی ہو چکی تھی کہ ان کے جو بیٹے جبران بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، تو یعنی اتنی زیادہ بات چیت شروع ہو گئی کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ اب آپ جبران بھائی کی شادی کریں، ان کو ہم فارغ کرتے ہیں جمعیت سے، آپ فوری طور پر ان کی شادی کریں۔ اس طرح میں بالکل پہلے شروع میں ڈر رہا تھا، اور آخر میں بالکل ہر قسم کی باتیں کھل کر ان سے شیئر بھی کر رہا تھا، اور ہنسی مذاق سب کچھ۔ اسی طرح پھر بے شمار ملاقاتیں ہیں، بے شمار یادیں ہیں جو میری ذاتی طور پر ان سے وابستہ ہیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ لاہور کی ذمہ داری کے دوران مختلف حوالوں سے تنظیمی معاملات میں رہنمائی لینے کے لیے، دستور کی مختلف دفعات کو سمجھنے کے لیے، دعوت کے مختلف میدانوں کی حکمتیں اور ان کے کیا اس میں پالیسی اختیار کی جائے، اس حوالے سے رہنمائی لینے کے لیے، جمعیت کی سیاسی پالیسی، سیاسی موقف کے حوالے سے بے شمار ملاقاتیں ہیں، اور کسی بھی ملاقات میں مجھے یہ محسوس نہیں ہوا کہ رہنمائی میں کوئی ذرا سی بھی تشنگی باقی رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ اسی طرح ایک یادگار ملاقات آج سے تقریباً 3 سال پہلے 2018 میں انہی دنوں میں جب اسلامی جمعیت طلبہ کے کچھ کارکنان گرفتار ہوئے اور یہاں کیمپ جیل میں لاہور میں تھے ہم، تو وہ جماعت کی کسی بھی ذمہ داری پر نہ ہونے کے باوجود، اور جمعیت کی بھی ظاہر ہے کہ فارغ ہوئے انہیں کافی عرصہ گزر چکا، اور ہمارا اور ان کی عمر کا بہت بڑا فرق، اس کے باوجود وہ جمعیت کے ناظم صوبہ اور ناظم مقام کو ساتھ لے کر ہم سے ملاقات کے لیے وہاں جیل میں تشریف لائے۔ آخری ملاقات ان سے آج سے چند روز قبل جب انہیں ہم ہاسپٹل میں لے کر گئے تھے اور ICU میں ان کو چھوڑا، وہاں پر آخری ملاقات، اب تک کی آخری ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ یہ آخری ملاقات نہ ہو، اور جنت میں ہم سب کو محترم حافظ صاحب کے ساتھ اکٹھا کرے۔ اسلام پسند نوجوانوں کے لیے اور خاص طور پہ تحریک اسلامی کا کام کرنے والے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کا جو پیغام ہے
وہ یہی کہ دین کا کام اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی سے بڑی ترجیح ہمیں اپنے آپ کے لیے بنانا پڑے گا، ورنہ دوسری صورت اگر ہوگی تو دین کا کام پھر ہم نہیں کر سکیں گے۔ اور خاص طور پر جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلباء کے کارکنان کے لیے میں نے جو کچھ ان سے سیکھا ہے وہ یہ سبق ہے کہ کسی بھی فورم پر جس چیز کو دلیل کی بنیاد پر ہم اپنی رائے سمجھتے ہیں اس پر آخری لمحے تک اصرار کرتے رہیں، لیکن 100% اس کے الٹ بھی اگر فیصلہ ہو جائے تو اس فیصلے کو دل و جان سے قبول کر کے تو اپنا سب کچھ، اپنی تمام صلاحیتیں اس پر عمل کرنے میں وہ لگا دی جائیں اور کھپا دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔